जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। कल सर बड़ा बमशल किस्म का दिन था। एकदम से सारी की सारी कौम जो है वो उठी है इसराइल के इशू से, फ़लस्तीन और इसराइल के इशू से उठती होती हुई एकदम से वो इमरान खान और बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर और ये सारी की सारी अलीमा खान ये इस तरफ चली गई। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बड़ी मिस हो गई है, वो बड़ी लोगों को तक ये खबर जानी चाहिए थी, वो थी आफिया सिद्दीकी के वकील क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ का इंटरव्यू शहजाद अकबर के साथ। ये बड़ी बमशल स्टोरी थी। ये आपको बताती है कि हमारी एजेंसियाँ कैसे खेल रही हैं और हालात दुनिया के क्या हैं, और आफिया सिद्दीकी की अपडेट थे इसमें। क्लाइव स्मिथ का जो इंटरव्यू है उसका मैं लिंक मैं कहूँगा उनको कि लगा दें नीचे जो उसमें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू है। इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज हैं। वो ये हैं कि अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जिसको रिकगनाइज नहीं करता, कोई दुनिया रिकगनाइज नहीं कर रही उसको, बेशुमार लोग नहीं उसको मान रहे एक अफ़गान हुकूमत को, उन्होंने अपना आखिरी जो कैदी था बलग्राम से वो भी रिहा करवा लिया। पाकिस्तान एक सुपर पावर और पता नहीं क्या क्या, और यूके आप क्या कहें कि अमेरिका के टट्टू कह लें, दोस्त कह लें, जो मर्जी उनको कह लें, कि वो अपनी एक खतून को रिहा नहीं करवा सके। अब उसके बारे में जो डेवलपमेंट है वो ये हैं। अच्छा, मैं साथ ये बता दूं कि थोड़ा सा अगर आप वॉइस का अगर आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आए तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त माइक्स अवेलेबल नहीं मेरे पास, और ये नॉर्मल जो माइक्रोफोन है उसके ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा जी, वो जो बलग्राम में जो अफगानिस्तान में अब जाना था आफिया सिद्दीकी की फैमिली ने, उनकी बहन ने जाना था, उनको थ्रेट किया जा रहा है। ये क्लेम है उनके वकील का। उनका जो क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ है, क्लाइव स्मिथ की ये उन्होंने ये इंटरव्यू में बताया कि उनकी क्लाइंट की जो बहन है, आफिया सिद्दीकी की बहन, उनको थ्रेट किया जा रहा है कि अफगानिस्तान न जाएं। मुझे नहीं समझ आती, अगर आफिया सिद्दीकी की बहन या उनकी फैमिली अपने तौर पे अपनी बहन को आज़ाद करवाना चाह रही है, हुकूमत पाकिस्तान को रोल प्ले नहीं करना चाह रही है, तो ये उनको क्यों अफगानिस्तान जाने से रोक रहे हैं, कि कौन सी ऐसी वजह है। अब उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनके पास ऐसे सॉलिड सबूत हैं, उनके पास ऐसे सबूत हैं कि इन्होंने खुद पकड़ के उनके हवाले किया। ये सारी की सारी जो स्टोरी है उसके जो शवाहिद हैं वो उनके पास हैं, और ये अमेरिका में भिजवा दिए गए हैं, और अमेरिका की अदालत के सामने ये डॉक्यूमेंट होने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी कोई इसको क्लेम करे कि मेरी कोई बातें गलत हैं तो वो अपना क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये उनके पास सॉलिड सबूत है। ये क्लाइव स्मिथ की एक जो डिटेल है वो आपको शहजाद अकबर के वीलॉग में इंटरव्यू में आपको मिलेगी। मुझे सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि ये इतनी बड़ी स्टोरी थी कि जिसको अभी हम इग्नोर कर गए। बहुत सारा कुछ हमारा मवाद जो ना ये पीछे रह गया, ये सामने नहीं आ सका। फिर जो फ़लस्तीन का इशू था, फ़लस्तीन वाला इशू भी जो है वो भी पीछे रह गया, और वो भी एकदम से हवा में वेपरेट हो गया। हालांकि वो इतनी बड़ी स्टोरी थी जिसमें इसहाक डार साहब ने बड़ा जाके कहा जी कि हम तो मान रहे हैं, और हम तो बच्चों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अमेरिका का ना अल्लाह रख लिया, तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो इस किस्म के उन्होंने बयानात दिए, इस तरह किस्म की उन्होंने स्टोरी की, और वो जो थी वो भी एक तरह से एवेपोरेट हो गई। मतलब कंप्लीटली पूरे तौर पे जो अमेरिका और इसराइल का जो इशू था, जहाँ पे पाकिस्तान ने जो चमड़े मारी थी और जिस बुरे तरीके से ये एक्सपोज हुई थी, ये गवर्नमेंट जो उसके इमरान खान को हमेशा से यहूदी एजेंट, सोनी एजेंट, पता नहीं क्या क्या कहते थे, वो तमाम के तमाम एक्सपोज हुए, और वो भी वो सिलसिला चल रहा था। तो एकदम से बीच में से इन्होंने सुबह सवेरे सवेरे मुलाकात करवा दी जनाब अली मीन गंडापुर के साथ। अब अली मीन गंडापुर क्या जस्टिफिकेशन देंगे, अंदर गए हैं, अंदर जाकर उन्होंने बातें की हैं। तो थोड़ी देर के बाद हमें पता लगा, कुछ देर के बाद अगले दिन पता लगा कि अलीमा बीबी की शिकायत लगाई गई हैं। ये शिकायतें जाके लाई ने कि जी वहाँ पे जलसा ऐसे था, जलसा वैसे था, लोग नहीं आए, लोग थोड़े थे। ये असल में अली मीन गंडापुर को सुबह 7 बजे जो भेजा गया, ये मैं कहूँगा भेजा गया, ये खुद नहीं जा सकता, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये खुद जा सकें। इनको जो भेजा गया वो भेजा इस वजह से गया था कि इमरान खान को मजीद परेशान करने के लिए। दो मकासद, इमरान खान को मजीद परेशान करने के लिए, और जो बड़े हॉट टॉपिक थे, मसलन ये फ़लस्तीन वाला इशू था या और किस्म जो इशू थे, इन से तवज्जो हटाई जाए, तवज्जो हटा के एक और तरफ लगा दी जाए, कि नया पंडोरा बॉक्स खोल दे। उसके लिए अली अमीन जैसे खूबसूरत मोहरे को भी एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया, उसको भी आगे लगा के उसको भी जीरो। मेरा ख्याल उनको अब इससे अली अमीन से कुछ ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है, क्योंकि अली अमीन को बता दिया गया कि हम इमरान खान को मार रहे हैं, और तुम लोग जो है वो आगे आके जो है वो संभालोगे हुकूमत आने वाले दिनों में, ये उनको बताया गया।
اور اس کے اوپر وہ ان کو یقین ہے کہ یہ ہوگا. اب وہ جو علیمہ بیوی نے جب آ کے بتایا کہ میرے بارے میں شکایات لگائی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا میں کنٹرول کرتی ہوں اور میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں, یہ ایک مہم بڑی دیر سے چل رہی ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو کہ لندن تک اس کی بعض گیس میں نے سنی, اور اس کے اوپر اس میں جو حوالہ دیا علی امین گڈا پور نے کہ جی وہ جو نیازی صاحب انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا, وزیر اعظم علیمہ خان جو آرٹیکل لکھا ہے اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ علیمہ خان خود نہیں چاہتی ہیں, خود علیمہ خان نہیں چاہتی ہیں کہ کوئی ایسی چیز, ان کی کوئی ایسی ایمبیشن نہیں ہے. سیاست میں ان کی گرپ ہے, وہ بڑی سمجھدار خاتون ہے, دیتے اپنی جگہ, لیکن یہ کہنا کہ ان کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹوں کے ساتھ کوئی روابط ہیں اور وہ ان کو فیڈ کر رہی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال اس کو میں کیا کلیریفائی کروں گا, ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے, وہ خود کلیریفائی ہو جائے گی. سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ خود ہی بتائیں گے کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اس میں سے جو چیز نکلی, جو نکالی جا رہی ہے, وہ بڑی عجیب و غریب ہے. یہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے مورے, یہ تھے اسٹیبلشمنٹ کی نئی آنے والی ٹیم, یہ اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت تھی جس کو کہ تیار کر دی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو مائنس کر کے. اب ہوا یہ کہ ایک ایسی خاتون جو کہ عمران خان کا میسج باہر لے کے جا رہی ہے, جو عمران خان کی ایز اٹ از چیزیں باہر بتا رہی ہے, اس کو خراب کرنے کے لیے علی امین گڈا پور نے جا کے یہ بات. اچھا یہ ایک اور بات ہے, اگر علی امین گڈا پور خود آتے, ایک تو صبح 7 بجے گئے, یہ کیسے چلے گئے اس کی وضاحت نہیں دے پاتے. دوسرا, اگر یہ چلے گئے تھے تو باہر آ کے پریس سے بات کرتے, انہوں نے بات نہیں کی, یہ چلے گئے. جدوں گل کھل گئی, جو علیمہ کی بیوی نے بات کر دی, ان کے پاس اب چارہ کوئی نہیں تھا. انہوں نے جب جو رہی چھوٹی سی جو تھی نا, وہ کیونکہ لوگوں نے ایک چپل اٹھائی تھی, انہوں نے کیسے پہلے کہ دوسری چپل بھی اٹھائیں اور پھر 2 چپلیں ہو جائیں تو بہتر ہے کہ میں آ کے کچھ کروں, لیکن وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کیا ہے. انہوں نے سپاری صاحب ہے کوئی, ان کو لگا دیا جناب اس کام پہ. اب سپاری صاحب نے کیا کیا جی کہ علیمہ خان بڑی لیڈر ہے یا عمران خان بڑی لیڈر ہے, یعنی کیا اسٹوپڈ کوسچن ہے یار کیا اسٹوپڈ کوسچن. علی امین نے بھی نہ بادنا تھی. صورتحال یوں تھی کہ یہ تھی اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگ, یہ آصم منیر کے جو چہیتے تھے یہ ایک ایسی ٹیم تیار کر رہے تھے کہ جو عمران خان کو بعد جنہوں نے ان کے خیال میں انہوں نے عمران خان کو آگے کور کرنا تھا, ان کی حکومت سنبھالنی تھی یا پی ٹی آئی سنبھالنی تھی, وہ ہوگی ڈسکریڈٹ کمپلیٹلی. کیونکہ پہاڑی پہ چڑھنے والی اسٹوریاں, یہ چیزیں تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں. یہ صرف علی امین کو سمجھ آ رہی ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ علی امین نے کتنا بڑا گند کر دیا ہے اور کس بڑے پیمانے پہ ایک بڑے لیڈر کے ساتھ انہوں نے یقین کا پاڑ اڑا کیا ہے اس کو. اگر یوں کہے تو زیادہ بہتر ہوگا, اس سے اچھا لفظ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. اب اس میں جا کے عمران خان سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بڑی سینسٹیو ہیں, وہ بڑی باریک واردات ہے. وہ یہ کہا جی کہ آپ کی رہائی کے لیے باہر کوئی کام نہیں ہو رہا. یعنی عمران خان نے کب کہا مجھے رہا کراؤ, وہ تو قوم کی رہائی کی بات کر رہا ہے. یہ وہ چیزیں تھیں عمران خان کو ڈرانے دھمکانے کے مقاصد سے لے کے گیا اندر کہ آپ کے لیے باہر کوئی کام نہیں ہو رہا, آپ کے لیے 500 بندہ آیا وہاں سے پنجاب سے, باہر کچھ نہیں ہو رہا. یہ وہ ڈرانے. 6 مہینے بعد تم ملنے کے لیے گئے ہو, 6 مہینے میں ملے ہو, تم چیف منسٹر ہو, تم نے کیا جا کے باتیں کی ہیں. جو عمران خان نے باتیں کی وہ تو تم ان سے رکوا نہیں سکے. جب عمران خان نے کہا کہ جو خیر وہ ایک بات لمبی ہو جائے گی, تو بعد میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو عمران خان نے باتیں کی ہیں جو انہوں نے عمل نہیں کیے ہیں وہ ایک الگ سٹوری, وہ تو لمبی ہے ہی ہے. لیکن اس وقت انہوں نے جو سپاری صاحب کو لانچ کر دیا, سپاری صاحب بھی تم علی امین کا بھی نام ڈال دو. اب صورتحال یہ بنی کہ یہ فوری طور پہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ ریئیکٹ کر گئے. لوگ علی امین سے کسی قسم کی اعتماد نہیں ہے, نہ پنجاب میں نہ کے پی کے میں کسی بھی اعتماد نہیں ہے, کسی جگہ بھی اعتماد نہیں ہے اس بندے کے اوپر کوئی بندہ کر رہا. اور یہ بندہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا, اور اس طرح کمبخت شخص ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ سوچیں کہ اس بندے کو کتنی عزت دی عمران خان نے, اور آج اسی کے گھر پہ اٹیک کر رہا ہے کہ جو اس کے بچے چھوٹ گئے, اس کے یہ دیکھیں جو بات آپ یہ کر رہے ہیں. پنجاب میں ایسے لوگ چھوٹے ہیں جو وہاں موجود نہیں تھے, لیکن پنجاب میں ایسے لوگوں کو بھی سزا ہوئی ہے جو کہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, ان کو بھی سزا ہوئی ہے. اب آپ کیا کہیں گے کہ جو چھوٹے ہیں وہ پیسے دے کے چھوٹے ہیں, جو اس وقت رہا ہو گئے ہیں جن کے جو موجود نہیں تھے, جو رہا ہوئے سارے پیسے دے کے چھوٹے ہیں, وہ سارے مل کے چھوٹے ہیں, یا وہ لوگ جو چھوٹے ہیں جو دور سے ان کو سزائیں ہو گئی ہیں ان کو وہی سچے ہیں. یہ ایک ایسی گھنونی گیم ہے اور ایسی گندی گیم ہے جو کہ کھیلی جا رہی ہے, اور یہی چیز ابھی کھیلی جا رہی ہے عافیہ صدیقی والے کیس میں بھی, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ عافیہ صدیقی فیملی کو روکا جا رہا ہے کہ آپ لوگ باہر نہ جائیں. اسٹیبلشمنٹ روک لے گی, ایجنسیاں روک رہی ہیں, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور وہ اپنی بہن کو چھڑوانے کے لیے جانا چاہتی ہے, ان کا تقریباً کام ہو چکا ہے. وہ اس کو دیکھیں یہ ایجنسیاں کس قسم کا گیم کھیل رہی ہیں پاکستان کے ساتھ.
علی امین گنڈاپور کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف جو سمجھ آتی ہے، فوری طور پہ جو سمجھ آتی ہے، وہ یہ تھے کہ فلسطین والے اور اسرائیل والے ایشو سے آپ کی توجہ ہٹانا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. یعنی 6 مہینے کے بعد آپ گئے ہیں. ابھی عمران ریاض نے ایک سروے کروایا، ریاض خان صاحب نے ایک سروے کروایا. اس سروے میں آپ دیکھ رہے ہیں 95% لوگ علی امین گنڈاپور پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. وہ علیمہ بھی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ یہ خاندان ہی ہوگا جو عمران خان کو ریسکیو کرائے گا. آپ تو سارے بھاگے ہوئے ہیں، آپ صرف اس لیے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو آپ کو کوئی طریقہ ہے نہیں. یعنی اپنے گتاں کٹوا لی، بال کٹوا لی، بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیں، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کیا، اور اس کے بعد آپ کی صورتحال یہ ہے کہ یہ عمران خان کو آپ عمران خان کی فیملی کے اوپر اٹیک شروع کر رہے ہیں کہ مجھے میری خبریں آئی بھی، تمہاری خبریں آئی بھی. تم اتنے باخبر ہوتے تو تم پہاڑیاں نہ چڑھتے، اتنے باخبر ہوتے تو ایس پی کو دیکھ کے ٹینکی میں نہ جا کے چھپتے. یہ علی امین جو ہے ایک ایسا گھٹیا کردار آپ کے سامنے آیا ہے کہ آپ خدا کی پناہ. اور یہ پرائیویٹ محفلوں میں دعوے سے آپ کو بتاتا ہوں، ایسے بے شمار بندے آپ کو مل جائیں گے، یہ پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کے عمران خان کو بتاتے ہیں عمران خان مجھے پاگل ہے. اور کئی حیران ہوتے ہیں کہ یار عمران خان، یار یہ عمران خان، یہ وہ مطلب اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ مان چکے ہوئے ہیں. یہ اپنے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو اللہ تعالیٰ مان چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے طور پہ امریکہ کو اللہ تعالیٰ مان چکی ہوئی ہے. یہ ان کا حساب. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا چند دنوں کے بعد، چند لمحوں کے بعد اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہوگا. ہم لوگ جو اس وقت گھوم پھر رہے ہیں بڑے بڑے تمطراق کے ساتھ اور بڑی گاڑیوں میں اور بڑی چیزوں میں، اب یقین کریں ہمارے بشمول میرے کسی بھی شخص کا کوئی بھی نام لیوا یہاں پہ نہیں ہوگا. یہ چند دنوں کی بات ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا، جب میں فیصل آباد میں تھا تو میں فیصل آباد گیا، تو اس دفعہ جب میں لاسٹ ٹائم گیا ہوں فیصل آباد گیا ہوں 3-4 سال پہلے جب گیا ہوں، تو مجھے پہچانتا کوئی نہیں ہے کیونکہ میری فیملی وہاں پہ نہیں ہے. فیملی چلو میری نہیں ہے، لیکن مجھے یاد اس کو اس شہر میں جہاں ہم اس طرح گھومتے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ شہر اب لگتا ہے کہ وہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے. یہ حالات ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے. اور کتنا عرصہ ہوا ہے؟ چند سال ہوئے ہیں مجھے ابھی میں زندہ ہوں. ابھی آپ لوگوں کو جو لگ رہا ہے نا، آپ کی قبروں پہ بھی آ کے لوگوں نے یقین کیجیے کہ لانتے بھیجا کریں گے. ایسی ایسی باتیں کھلنے والی ہیں آنے والے دنوں میں کہ جو انہوں نے بےغیرتیاں کی ہیں علی امین گنڈاپور نے، ان لوگوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ جو غداریاں کی ہیں، وہ سامنے آئیں گی. سب سے بڑا جو اس وقت ایشو ہے وہ ان کو یہ ہے کہ عمران خان کی آواز کیوں باہر آ رہی ہے، یہ ایک ایشو ہے. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ لان تان کشمیر والی کیوں ہوئی ہے، فلسطین والی کیوں ہوئی ہے. فلسطین کا معاملہ دبے گا نہیں، یہ اٹھے گا. یہ پاکستان کی قوم اب سوچے کہ اب اس نے کرنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار ایک قوم بننے کا موقع دے رہا ہے. سوچیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.